वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मैं आपको खुशामदीद कहूँगी न्यूज़ कैफ़े में। और ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में कुछ सोच के रखा हुआ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना और क्या होना है, या जो पिछले काम रह गए थे इस हफ्ते किस तरह से करने हैं। मुझे इसलिए ये बात याद आ गई प्रोग्राम के शुरू में कि मेरे कुछ पेंडिंग काम से जो कि मैं अभी तक उसको करती भी आ रही थी, और रास्ते में भी जब आ रही थी तो मेरे किसी न किसी के साथ फ़ोन पर रब्ता था कि मैं बस 2 घंटे में आ रही हूँ तो आप ये काम शुरू कर दें और ये कर दें। क्योंकि जब इंसान ज़िम्मेदार होता है ना, तो वो ज़िम्मेदार होता नहीं है, या जो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ ले लेता है उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं और फिर वो उसी तरह से ज़िम्मेदार इंसान बनता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही इंसान के अंदर ये चीज़ भरी भी होती है कि वो खुद कितना ज़िम्मेदार है या उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाली गई। जैसे कि मैं अपने बचपन में थी तो मैं बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल सी बच्ची होती थी और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती थी। अगर मुझे किसी ने कोई काम कह दिया है तो जब तक उसको काम को कंप्लीट ना कर दूं मुझे चैन खुद भी नहीं आता था, या फिर अगर किसी का कोई काम वैसे ही करना है तो जब तक उसके साथ वो मदद पूरी ना कर दूं मुझे चैन नहीं आता था। या अगर अपना कोई काम करना है या फिर उस काम में ना कोई बेचैनी और एक ऐसी इज़्तिराबी कैफियत होती थी कि जब तक वो अपने इख्तिताम पे ना पहुंच जाए चैन नहीं आता था। और एक जो बहुत बड़ी बुराई थी वो थी परफेक्शन। हर काम में परफेक्शन चाहिए। परफेक्ट ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है और हम इंसान सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं कि कामों को उस तरह से करें जैसे वो हमें परफेक्ट दिखाई दें, यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक बहुत ही एक ये जिसको कुछ लोग बड़े अजीब अजीब तरह की बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक माइक्रो मैनेजमेंट वाला कीड़ा है जिसको मुझे पूरा करना ही करना है शुरू से लेके आखिर तक। जब मैं सारे कामों को अपने आंखों से अपने हाथों से ना करूं मुझे मज़ा नहीं आता। चाहे वो घर का कोई भी काम, चाहे वो कारपेंटर का काम हो, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो कोई चीज़ खरीदनी हो, जब तक मैं अपने हाथों से ना करूं मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसी नोट और इसी कोट के साथ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन के हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ माशी, कुछ माशरती। कुछ से दिल दुख जाता है, कुछ हम ना चाहते हुए भी हम उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। जैसे कि एक वाक़या मैंने अभी सुना था रिसेंटली, एक वाक़या, बल्कि हम ऐसे मुतादिद वाक़यात सुनते रहते हैं और हमारे कानों में आते रहते हैं कि जी फ़लानी जगह पे हादसा हो गया, फ़लानी जगह पे हादसा हो गया। मैं रोज़ाना आपसे बात कर रही होती हूँ, कभी ट्रैफिक हादसात के हवाले से बात कर रही होती हूँ, कोई अपनी जान से चला जाता है, कभी डंपर के हवाले से, कभी और एक्सीडेंटल और कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। और कभी कभार इसी तरह हम जो कभी बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं जैसे हवाई जहाज़ का वाक़या हो जाता है, कभी कोई और इंसिडेंट होते हैं। लेकिन पानी के हादसा सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कश्ती उलटने की वजह से होते हैं या ओवरलोड होने की वजह से होते हैं। उसमें इतने सारे लोग बिठा दिए जाते हैं जिसकी वजह से कश्ती उलट जाती है। कभी कश्तियों पे और जहाज़ों पे हमला हो जाता है, पानी के जहाज़ों पे। ऐसा भी आपने मुतादिद बार सुना होगा, लेकिन हमारे कानों में अभी बहुत जल्दी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जी भाई अभी 2 महीने पहले एक कश्ती उल्टी थी जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जाँ बहक भी हो गए थे, और उससे पहले 4-5 महीने पहले या ऑलमोस्ट शायद साल हुआ होगा एक और कश्ती उल्टी थी जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए थे, बल्कि उसमें से तो कोई बचा ही नहीं था। और अब फिर ये ताज़ा खबर जो है वो लीबिया में एक कश्ती जा रही थी, यानी लीबिया से मशक रस्सा था, और वहाँ पे 65 लोग उसमें सवार थे और उसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, जिसमें से सब के सब जाँ बहक हो गए हैं और 10 लाशें निकाल ली गई हैं। इंतहाई तकलीफदेह ये वाक़या है, और ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में शायद माशी दबाव की वजह से या एक माशरती प्रेशर जो आपके घर वालों का होता है कि कुछ करना है, रोज़गार नहीं मिल रहा, वो लड़के शायद जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उनका सबसे पहले ये ख्याल होता है, उनके जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि किसी भी तरह से अपने मुल्क से निकल जाए। अब उसका कोई भी तरीका अपना लिया जाए। आप यकीन करें एजेंट्स को इतने मोटी रकमें दी जा रही होती हैं, 30-35 लाख देके कि उनको किसी तरह से इस मुल्क से बाहर निकाल दे। तो क्या वाहिद जरिया या वाहिद एक जो चांस है वो मुल्क से बाहर जाने का ही रह गया है, उसमें चाहे आपकी जान चली जाए? ना इस बात को सोचा जाता है, ना देखा जाता है कि वो पीछे किन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। और अगर किसी के पास वाकई 30-35 लाख रुपए हैं एजेंट को देने के लिए, तो क्या वो उस 30-35 लाख से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू नहीं कर सकता? 30-35 लाख इतनी भी कम रकम नहीं है कि उससे कोई कारोबार शुरू ना किया जा सके। मैं ये बात जानती हूँ कि जितनी मेहनत आप बाहर जाके करते हैं, मैंने बहुत सारे यूके में और बहुत जगहों पे ऐसे देखे हैं लोग जो यहाँ से किसी न किसी तकलीफदेह सूरत हाल में पहुँच तो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन एक कमरे में 20-20 लोग रह रहे होते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जब वो बीमार होते हैं या किसी तकलीफ में होते हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, वो इंतहाई कस्म पुरसी में रह रहे होते हैं। लेकिन उन्हें चूँकि वो पैसे मनी जनरेट करनी होती है जो अपने घर वालों को भेजनी होती है, और वेरी सॉरी टू से घर वाले भी शायद इस चीज़ के आस लगा के बैठ जाते हैं कि जी हमारे पास पैसे आ रहे हैं। उनको उस बच्चे की या उस लड़के की फिक्र नहीं होती जो वहाँ पे किस हाल में रह रहा है। वो अपनी जगह पे और घर वाले अपने प्रेमिसेस में अपनी चीज़ों को उस तरह से बना रहे होते हैं जो पैसा उसके पास बाहर से आ रहा है। और जब भी कभी वो शख्स जो कि अपने प्यारों से अपने लोगों से दूर बिछड़ के दियार गैर में उनके लिए कमाने गया है,
ان کو پیچھے پلٹ کے پوچھتے اس لیے نہیں ہے کہ کہیں یہ واپس آ گیا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا. انفارچونیٹلی بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ وہاں رہنے والا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کب تھوڑا سا میرا گھر بہتر ہو جائے, میری بہنوں کی شادی ہو جائے, میرا گھر بن جائے, میرے ماں باپ حج کر لیں تو میں واپس آ جاؤں گا, لیکن واپسی کا راستہ اس کو دکھایا نہیں جاتا. اسی طرح سے جب یہ جتنے بھی ایجنٹ یہ جو غیر قانونی اسمگلنگ ہو رہی ہے انسانوں کی, اس میں اتنے ملوث ہو گئے, وہ جعلی پیپرز بناتے ہیں, جعلی رستے دکھاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انسانی جانی اموات ہو جاتی ہیں اور جان چلی جاتی ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں آپ کا تعارف بھی کراؤں گی. بہت بات کرتے ہیں, بہت ہی فصاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, یہ جو ایک میں نے آپ کو جس واقعے کے حوالے سے پوری ڈیٹیل بتائی ہے, یہ متعدد بار ہو رہے ہیں. ہم اس کے اوپر جانے, جب بھی میں کبھی سوچتی ہوں تو میرا دل کبھی دہل جاتا ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں, ہم اتنی تکلیف میں ہیں کہ ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہم نکل پڑتے ہیں. نہ ہمیں منزل کا پتہ ہوتا, نہ ہمیں رستوں کا پتہ ہوتا, بس ہم جا رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا, ہم کیا اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا ضروری ہے یا ان کے گھر والوں کی ذہن سازی کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں بے روزگاری کی وجہ سے, مسلم صاحب آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آپ نے تو خود خاصی وضاحت سے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. اس کے اصل میں کئی پہلو ہوتے ہیں. یہ آپ نے چند واقعات بیان کی ہیں, لیکن یہ عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ واقعات اپنی جگہ جو ہے ہو رہے ہیں, مسلسل ہو رہے ہیں. پہلے ذرا یہ کہ کم ہوتے تھے, اس وقت زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس لیے زیادہ محسوس ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے دیکھے بھی جا رہے ہیں. پھر یہ بھی کہ یہ صرف پاکستان سے نہیں جا رہے, بلکہ تمام ممالک سے یہ مائیگریشن ہوتی ہے, تمام ممالک سے. اور اسی طرح ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر اس طرح بھی ہوتی ہے اور اس سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے, دونوں طریقے. انسانی اسمگلنگ ہی کہیں گے. جی انسانی اسمگلنگ کہہ لیں آپ اس کو. لیکن یہ اپنی خوشی سے لوگ جاتے ہیں, اس لیے اسمگلنگ تو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ ہوتی ہے جو کسی ایک شخص کے مفاد کے لیے ہوتی ہے, کسی پروڈکٹ کو لے جانے کے لیے. لیکن یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنی خوشی سے پیسے دے کر جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو مینجمنٹ تو کہہ سکتے ہیں, اسمگلنگ ان سینس میں نہیں, لیکن اب یہ عام لفظ ہو چکا ہے اسمگلنگ, تو اس لیے ہم مان لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ایک فیملی کا انٹرویو آیا تھا, اور جو پچھلے واقعہ آپ نے بیان کیا اس میں وہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ وہ سفر میں تھا. تو اس کے باپ نے بتایا کہ اس کے 3 بھائی اور ہیں, اور سب بہت اچھا جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں, اور وہ خود بھی بہت اچھی کمائی کرتا تھا. اس کو بہت سمجھایا, لیکن اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں اپنی جو ہے وہ کر کے, اور وہ 35 لاکھ روپے دے کے, جبکہ اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ چاہتا تو یہاں بھی کاروبار کر سکتا تھا, 35 لاکھ روپے دے کر گیا اور بالآخر وہ جو ہے وہ چلا گیا. اچھا, یہ ہم چونکہ کشتی کے حادثات پر بات کر رہے ہیں, ورنہ اس کے اصل میں معاشی پہلو بھی ہیں, معاشرتی پہلو بھی ہیں. نہیں, ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ جڑا ہوا تو یہ اسی سے. اور میرا سوال اگلا آپ سے یہ بھی ہوگا, جب تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بات کر لیں, کہ کیا 30-35 لاکھ سے کاروبار نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے, اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر. نوکریاں جو ہیں وہ نہیں مل رہی, کاروبار جو ہیں وہ آسان نہیں رہ گئے کرنے, بہت مشکل ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, اور کاروبار میں بے تحاشا مسائل پیدا ہو گئے. اب یا تو بہت بگ شاٹس جو ہیں, بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں. پھر بدعنوانیاں جو ہیں بے تحاشا ہیں یہاں پر. رشوت جو ہے وہ عام ہے ہر جگہ, بالکل. بلکہ رشوت تو اس حد تک عام ہو چکی ہے کہ ابھی صدر امریکہ نے جو کل ہی ایک بل پر دستخط کیے ہیں, یا ایک آرڈیننس یا اس کے آرڈر ہم کہتے ہیں, جو امریکہ کے آرڈر جو اس نے پاس کیا ہے, اس میں کہا ہے کہ بیرون امریکہ جو ہے وہ رشوت دے گا تو اس پر کوئی جو ہے وہ قانونی پابندی نہیں ہے, وہ دے کر کام کر سکتا ہے. یعنی یہ کل ہی کی بات ہے. تو ان کو بھی یہ معلوم ہے, اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں اس میں تو لازماً جو ہے رشوت ہے. اچھا, اب رشوت جو ہے وہ ہم بہت سارے معنوں میں لیتے ہیں, لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب انصاف کے جو ایوان ہیں ان میں انصاف نہیں ملتا, اور ذرا سی زیادہ بات کر لیں تو وہ پھر ہم پر جو ہے حد تک عزت آ جاتی ہے. اگر ہم کسی دوسرے سیگمنٹ پر بات کر لیں تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. اگر ہم کسی تیسرے سیگمنٹ پر بات کر لیں تو ہم جو غدار وطن ہو جاتے ہیں. تو بات کرے تو آدمی کیا کرے اور کیسے کرے, اور پھر پیسے دے کے کام کرا لیں. تو یہی حال ہے. صاف بات اور سچی بات کہنا بڑا مشکل ہے اس وقت آج کل کے ماحول میں. بہرحال
अच्छा, आपको कहने नहीं वाले लगता कहते कि भी हैं। चापलूसी से काम चल जाता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी तो रिश्वत है ना। अगर आप किसी की बिला वजह तारीफ किसी जालिम की कर रहे हैं या कुछ काम कराने के लिए कर रहे हैं, तो बेसिकली ज़बान के रिश्वत तो है ना ये भी। आपकी बात बिल्कुल सोलाने दुरुस्त है कि लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत पुरानी बात है, जब यहाँ पर कोई कमिश्नर जो है वो किसी को प्लॉट अलॉट कर दिया करते थे जी। उनकी वो थी ज़मीन दे दिया करते थे, दोस्तियों में, यारियों में, उठने बैठने में। अब कोई नहीं देता, वो ये कहते हैं कि हम खुद ले लें। और अब माहौल तो ऐसा हो गया कि एक शख्स जो है वो उनमें से फ़ौज में चला जाता है, एक जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है, एक जो है बिज़नेस में चला जाता है, और फिर जो है वो सारी कमाइयाँ मिल बांट के घर में ही रह जाती हैं। ठीक है। तो माहौल असल में बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। अच्छा, ये फिर पैसे की जो एक तलब है ये हमेशा से रही है, लेकिन शायद आज के दौर में हम महसूस ज़्यादा कर रहे हैं इसको, इसलिए कि जो तकाज़े हैं शराफत के, जो ख़ानदानी तकाज़े हैं इज़्ज़त के, वो शायद मादूम हो गए हैं। अब हम इज़्ज़त उसको देते हैं कि भाई ये बहुत पैसे वाला, ये बहुत बाइज़्ज़त है, इसलिए लोगों ने उस तरफ और उस माशरे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे माशरा उस तरफ दौड़ रहा है, वैसे वैसे जो है वो उसकी जो है पैसे कमाने की और पैसे होने की और बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी और बड़ा उसकी जो है वो तलब बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे तलब बढ़ रही है वैसे वैसे उसके लिए मुख्तलिफ तरीके जो अच्छा, इस्तेमाल हो, आपको ये उनमें नहीं से ये लगता- कश्ती का जो बिल्कुल वाक़यात आपने हैं सही वो कहा। यही आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि पैसे की तलब तो शुरू से थी, ये जो 20-25 साल में एक्सपोजर मिला है ना, ये जो दुनिया वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक्सपोजर जो मिला है ना, जो कि इंटरनेट से मिला है, इसने तरक्की की वो राहें दिखा दी जो अब तक आंखें बंद थी जिस पे। और उस वजह से ज़ाहिर है अब दुनिया आपके हाथ में, आपके सामने, हर बंदा उस जगह पे चलना चाहता है और वहाँ जाना चाहता है। हालांकि देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन या गैजेट ऐसी चीज़ें जो आपको कमाने के भी बड़े रास्ते दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया जा रहा है कि जी फलाने मुल्क में ये हो रहा है, आप काम ना करें तो भी आपको इंश्योरेंस मिल रही है, आप ये करें या ये करें। वहाँ तो बहुत ही तकलीफ दे ज़िंदगी है। आप कितने ही बड़े पोजीशन पे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कितने ही बड़ी आपकी तनख्वाह हो, लेकिन काम आपको खुद ही करना है। अगर आपने रखना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वीक में एक बार आप मेड बुलाते हैं जिसको आप क्लीनिंग करवा लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे सब कर रहे होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के ऐशो आराम छोड़ के जाना, यहाँ गरीब भी है ना, तो भी आप ये देखें उसके पास एक ना एक हाउस हेल्प भी होती है, दूध वाला आपको घर आके दूध दे जाते हैं, चीज़ें आपको घर पे मिल जाती हैं, बहुत कुछ आसानियाँ है। फिर क्यों नौजवान यहाँ का इतना मायूस है? और सिर्फ मैं जानती हूँ ये बात कि माशी प्रेशर बहुत है, लेकिन माशरती प्रेशर भी बहुत है। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था ना उस वक्त, बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था कि एक ज़रूरत है और एक जो है वो लग्जरियस चाहिए। जो मैंने उसके बाप की मिसाल दी थी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ ये चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने पास बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी चीज़ें और वो इस तरीके की जो एक लग्जरी लाइफ है वो उसको इख्तियार करे। तो एक तो वो है लाइफ, और उसकी वजह ये है कि हमारा कुछ माशरा जो है, मैंने अभी जो मैं जिक्र कर रहा था कि हमने जो है वो वक़्त दे दी कि इसके पास ये सरमाया है, ये ज़्यादा बेहतर से। मैं आपको बताऊं, एक बहुत पहले की बात है, मेरे ग़ालिबन यूनिवर्सिटी एज की बात है। तो मेरे मलाइशिया में बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे लोगों से, बिज़नेस के भी और वैसे भी। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि वो उनको कुछ टेंट चाहिए थे। टेंट, ठीक है। और वो टेंट उन्होंने भेजने थे सऊदी अरेबिया। उस ज़माने में जो है हज के लिए वो टेंट लगते थे जो लगते थे जी। तो उन्होंने जो बताया मुझे कि जी मुझे मलाइशिया से कुछ टेंट तैयार करवा के दिलवा दें। लेकिन जो बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मुस्लिम साहब, एक बात आपको, वो काफ़ी उम्र में मुझसे बड़े थे और मैंने बताया कि मेरा यूनिवर्सिटी का ज़माना था। तो उन्होंने ये कहा कि एक बहुत अच्छा ऑफिस, एक बहुत अच्छा घर और एक बहुत अच्छी गाड़ी आप ले लें और यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले जाएं और जितना चाहे कमा लें। ये उस वक्त की बात है, मेरी यंग एज की। ये अलग बात है कि मैं अब भी उसको फॉलो नहीं करता और नहीं करना चाहिए, अखलाकी, असूली, शरई तौर पर भी। लेकिन लोगों का ये जो एक माइंड सेट है ना, इसी तरीके से एक मरतबा हज के मौके पर मुझे एक साहब ने कहा कि जी मैं पाकिस्तान में अगर बिज़नेस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने उनको समझाया कि खासा मुश्किल काम है, यहाँ आप सेट हैं अच्छे खासे, पाकिस्तान आएंगे, जो आपके पास सरमाया होगा वो भी चला जाएगा। गुफ्तगू के दौरान मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कितने आप सरमाया लगा के जाना चाहते हैं? वो पंजाब जाकर कारोबार करना चाहते थे। तो उनका मेरे पास 1 लाख रुपया है। तो मैंने कहा 1 लाख से तो भाई कुछ भी नहीं होता, आप जो है वो 2-4 महीने में खाए। उनका नहीं, मेरे वहाँ पर चंद दोस्त हैं, वो कहते हैं बस तुम 1 लाख रुपये भी लेकर आ जाओगे तो 1 करोड़ के तो उधारी मिल जाती है और कारोबार हो जाता है। यानी ये जो जहनी कॉन्सेप्ट्स हैं ना,
لوگوں کے کہ بھائی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ چیٹ کرنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک لگژریس لائف میں ڈال لینا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ خراب کر رہی ہے، اور اس کے لیے پھر مختلف راستے جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. اس میں سے ایک راستہ وہ ہے جس پر آج آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ بھائی جانا ہے یہاں سے، کسی بھی طریقے سے جانا ہے. اگر جینوئن طریقے سے ویزا نہیں ملتا، کام نہیں ملتا. دیکھیے کورونا کے بعد تو ویسے بھی تقریباً سب ملکوں کی حالت پتلی ہے. بالکل پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک طریقے سے بحران آیا ہوا ہے. نہ تو کاروبار بہت زیادہ سیٹ ہے، نئے نئے کاروبار آ رہے ہیں بیچ میں. اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نتیجے میں جو نئی جابس ملیں گی اور جو پرانی جابس جو ہیں ختم ہوں گی، پرانے کاروبار ختم ہوں گے، بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے اگر آپ دیکھیں نا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو آپ کے دیکھیں ایک ٹائم تھا جو آپ کے کال سینٹرز کے لوگ تھے ان کو ہائر کیا گیا کال سینٹرز پہ، بڑی دھوم مچی. کال سینٹرز آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اے آئی نے اس کی جگہ لے لیا، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میرا سوال ایک اصل میں ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا، بلکہ متعدد میں پروگرام کر چکی ہوں. یہ جو غیر قانونی طور پر لوگ جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے ایجنٹس کو کیوں نہیں ان سے سوال کیا جاتا؟ اچھا، اسی میں کاروبار کے حوالے سے میں ایک چیز اور بتا دوں. کبھی جس وقت یہ نیا نیا ٹی وی اور وہ آیا تھا اور ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنی تھی، تو اس وقت بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں اور مستقبل شاید ایسا ہی ہو کہ بہت سارے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہماری جو تعلیم ہے وہ مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچے گی. شاید بہت سارے اسکول بند ہو جائیں، بہت ساری یونیورسٹیز بند ہو جائیں، ریسرچ کے کام البتہ ہوتے رہیں گے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یونیورسٹیز تھی اوپن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے انہوں نے تو یہ کانسیپٹ دیا ہے دنیا بھر میں، اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. جی، تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہوں گی اور نئی چیزیں آئیں گی، اور اب تو یہ اے آئی نے اس کو بہت زیادہ وہ کر دیا. اور یہ شروع بھی ہو گئی ہے. ابھی خاتون کا میں انٹرویو پڑھ رہی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا، وہ باہر رہتی ہیں کہیں پاکستان میں، انہوں نے کہا میں نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا، بچوں کا صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، سب کچھ گھر میں پڑھانا ہے، ان کا سونا جاگنا، ان کا ٹائم کتنا زیادہ بچتا ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں. جی جی، تو یہ شروع ہو گیا ہے. ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر افیکٹ نہیں آتا، پھر آپ اس کو صحبت سے بچا سکتے ہیں اچھی اور بری. اصل میں دیکھیے کم سے کم میں اگر اپنے ملک کی بات کروں، چند ایک اسکولوں کو یا کالجز کو یا یونیورسٹیز کو چھوڑ کر جو شاید مختلف ہوں، ہمارے یہاں کا جو نظام تعلیم ہے نا تو ہمیں کچھ نہیں دیتا. میں نے جو کچھ پڑھا ہے اپنے کورسز میں وہ میرے عملی زندگی میں کسی کام کا نہیں ہے وہ کورس. یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ذہن کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، کچھ اساتذہ سے ہوا، کچھ دوست بنے، کچھ اور چیزیں میسر آئیں، ذہن کو فروغ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو کچھ ہمیں نصاب میں پڑھایا گیا نا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو اب نصاب کی تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پر دنیا کی نالج جو ہے وہ لیتے رہیں. آپ کو کاروبار کا بھی پتہ چلے گا، آپ کو سائنس کا بھی پتہ چلے گا. ایک استاد کی تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، وہ تو کوئی نہ کوئی جو ہے تو اس جگہ سے بھی استاد آپ کو ملتے رہیں گے. اس کا جواب تو صرف یہ تھا کہ ہمارے کل کے شو میں پروفیسر صاحب آئے ہوئے تھے سی بی ایم کے، اور وہی بتا رہے تھے، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم کیوں نہیں اب جو ہم نصاب ہم پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس نصاب کو جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو ساتھ ساتھ کیوں نہیں رکھ رہے. جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، جیسے کہ اگر آپ میڈیا سائنسز پڑھا رہے ہیں تو اس میڈیا سائنسز میں جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری ایپس کے ذریعے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آ گئی ہیں. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی اینکر کی ضرورت ہے یا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اسی طرح سے کشتیوں میں ڈوب مر کے ہی جانا ہے تو آپ کیوں نہیں، یعنی اگر میں حکام بالا کی طرف اشارہ کر رہی ہوں اور میں ان کا اشارہ اور توجہ دلاؤ اس طرف لے کے آتی ہوں کہ وہ کیوں نہیں ایسے انسٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں جہاں پہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ، یا جتنے ہمارے ہاں اتنے جگاڑو، اگر میں جگاڑو کہوں تو غلط نہ ہو گئے، الیکٹریشنز ہو گئے، پلمبرز ہو گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کارپینٹرز ہو گئے، ان کو کیوں نہیں آپ تیار کرتے ان جگہوں کے لیے جہاں سے آپ کو جن ملکوں میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان ملکوں میں ریکوائرمنٹ کے لیے آپ ان لوگوں کو، ہنرمند لوگوں کو تیار کر کے ان کے سرٹیفکیٹ کورس کرا کے، تاکہ وہ وہاں پہ، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بن تو سب جاتے ہیں، الیکٹریشین بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن جائے گا، پلمبر بھی، کارپینٹر بھی، اور بہت سارے ایسے ہینڈی ورکس جو ہیں، لیکن باہر کی دنیا مانگتی ہے سرٹیفکیٹ، تو ان کو سرٹیفائیڈ کریں تاکہ وہ وہاں جا کے کام کر سکیں، اور پھر ریمیٹنس یہاں پہ ملک کا بھی بھلا ہوگا اور آپ لوگوں کی زندگیاں جو لائف سٹائل اس کو بہتر کر سکیں گے. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مسلم صاحب؟ بالکل صحیح بات ہے، یہ طریقہ ہے، اور یہاں بھی جو اس طریقے سے ہینڈی لوگ ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے لوکلی بھی، لیکن باہر جا کر اگر وہ کام کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس میں مدد کرنی چاہیے، اپنے افراد کی وہاں پر جو ہے پبلسٹی کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس اس اسکل کے یہ افراد ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے،
اور آپ کو جو افراد چاہیے اس اسکل کے اسکل وائز جو ہے وہاں پر بات کریں، بجائے اس کے کہ ابھی ہم مثلا سب سے زیادہ جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی. دیکھیے یہ جو کشتیاں الٹتی ہیں تو جاتے ہیں یورپ کی طرف، یہ لوگ جاتے ہیں امریکہ کی طرف وہاں سے پھر فلائی کر کے، لیکن زیادہ تر جو کشتیوں والے کہانی ہے وہ صرف یورپ تک ہی محدود ہوتی ہے اور وہ ادھر افریقن کنٹریز کے ذریعے سے کشتیاں جو ہے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم مڈل ایسٹ بھی جا کر ان کی جابس کی بات کرتے ہیں تو ہم ان جنرل یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جابس جو ہیں اتنی آئیں گی اور اتنی ملیں گی اور اب ہمارے لوگ چلے جائیں گے، سعودیہ سے یہ بات ہو گئی ہے، کویت سے یہ بات ہو گئی، UAE سے یہ بات ہو گئی وغیرہ. اس کے بجائے اگر ہم اس کو تقسیم کریں کہ بھائی آپ کی ضرورت جو ہے، چونکہ اس وقت وہاں پر کنسٹرکشن کا ماحول ہے UAE میں، اسپیشلی دبئی میں، تو آپ کو کس کس اسکل کی ضرورت ہے. اگر بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں تو اس حساب سے ہم دیکھیں کہ بھائی ہمارے پاس سول انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، میکینیکل انجینئرز اتنے ہیں. آپ بتائیے، اور ان کی یہ جو ہے، لیکن اس کو تو ہم برین ڈرین کا نام دے دیتے ہیں نا کہ پاکستان چھوڑ کے سب جا رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا سے جا رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم بات کریں کہ بھائی فلپائن میں تو بے تحاشا امریکن جو ہے جاب کے لیے مارے بالکل بالکل، میں نے خود دیکھیں. اگر ہم بات کریں UAE کی تو بے تحاشا امریکن، یورپین جو ہے وہ وہاں کر جاب کر رہے ہیں. ایون اب تو رشیا جو ہے وہ بھی آنے لگا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، چائنا جو ہے وہ اپنے چائنا ٹاؤن بنا کر وہاں موجود ہے. اسی طریقے سے پورے مڈل ایسٹ میں آئے ہوئے. دیکھیے یہ ایک جو ہے میں نے بتایا کہ زیادہ کی بھی طلب ہوتی ہے، ایزینس بھی ہوتی ہے، اور آدمی یہ بھی دیکھتا ہے کہ بھئی میرے پاس میرے ملک میں اس وقت میری اسکل کے مطابق اتنی ارننگ نہیں ہے تو میں کسی دوسری جگہ جا کر ہی ارننگ کروں. اچھا، اور دوسری بات یہ گلوبلی بھی آپ میٹروپولیٹن ہوتے جا رہے ہیں نا، آپ کو ہر جگہ اسپریڈ ہونا ہے. اب دنیا محیط تو نہیں رہ گئی نا کہ جی یہاں پہ ہے میرا ملک ہے. اب میرے ملک کو بھی تو چلانے کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے نا. بالکل ہے. آپ اپنی مدد آپ کے تحت، ہر خاندان اپنی مدد آپ کے تحت کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کا لیگل بڑا اچھا سا پروسیجر ہے. اس کے علاوہ جس کے پاس 30 لاکھ روپیہ ہے، میں ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں، اور اگر وہ 35 سال 40 سال کے اندر ہے تو وہ تو سیدھے داخلہ لے کے اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ باہر جا سکتا ہے. اتنے اسکالرشپ پروگرامز آ رہے ہیں، اتنی آپ کے ایڈمیشنز آ رہے ہیں جس میں کئی میں فیس جو ہے وہ بھی ہاف بھی ہوتی ہے، ویو بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو تمیز اور طریقے سے پیسہ ہی خرچ کر کے جانا ہے، 30-35 لاکھ کم نہیں ہوتا، تو آپ کہیں ایڈمیشن لے کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ بہت ضروری ہے. میں نے عرض کیا نا جی کہ اگر ہم لیگلی اور گورنمنٹ سپورٹیو جو ہے اس میں موجود ہو اور ہم جا کر اس طریقے سے کام کریں مینیج کر کے، جو بنیادی چیز ہے. آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ بہت سارے ہمارے اسکالرشپس جو ہیں وہ ضائع بھی ہوتے رہے ہیں، جس کا میں خود شاہد ہوں اس بات کا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ بھئی چونکہ میرے پاس اس اسکل کا فرد نہیں تھا، اس لیے میں نے اسکالرشپ کو اناؤنس ہی نہیں کیا کہ پبلک کا کوئی بندہ نہ چلا جائے. یہ اس بات کا میں خود گواہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی غلط ہیں. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومتی کارپرداز سے مراد قطعی طور پر جو ہے پولیٹیکل لوگ نہیں ہوتے، بلکہ حکومت تو نام ہی کسی اور چیز کا ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو سول بیوروکریسی اور دیگر لوگ جو ہیں اسی نوعیت کے، یعنی جو پرماننٹلی ملازمین ہیں اسٹیٹ کے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طریقے سے مینیج کریں، بتائیں اور اس کے بعد اس کو چلائیں. تو وہ لوگ اگر اس کو چلائیں گے ٹھیک طریقے سے ریگولرلی اور پورا ان کے پاس ڈیٹا ہوگا. ہمارے پاس ڈیٹا کسی بھی چیز کا نہیں ہے، چاہے وہ سینسس ہو جو انتہائی ضروری ہے اور چاہے وہ کوئی اور چیز ہو. ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہیں بھی کسی بھی چیز کا ڈیٹا جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، پراپر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بدعنوانی کے ساتھ ہے. اچھا، جس کو جو راہ دکھتی ہے نا وہ اس پہ چل دیتا ہے. جس کو یہ راہ دکھی کہ جی اتنے سارے لوگ گئے ہیں، اور ماضی میں ہوتا ہی رہا ہے کہ کشتیوں سے پہنچ گئے اور لوگ اسی کے اوپر پھر عمل پیرا ہو جاتے ہیں جو ان کو ایزی وے نظر آتا ہے، جس طرح سے ایزی منی دکھتا ہے. لیکن بات جہاں پہ بھی تھوڑی سی آپ کی تعلیم کی یا آپ کی ڈاکیومنٹیشن کی آتی ہے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں. یہ ہوتا ہے نارمل، اس وجہ سے یہ سارے ہرڈلز یا پریشانیاں آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ جیسے جو بات کر رہے تھے کہ اسکلس کے اوپر آپ یورپ میں دیکھیں یا آپ اور جتنی بھی سویلائز کنٹریز ہیں، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ایک اپنا کوٹا دیتے ہیں کہ جی نرسز چاہیے. اب نرسز چاہیے، انہیں تو دنیا بھر سے چاہیے، چاہے پاکستان سے چاہیے، ایک بہت بڑی تعداد. اور لوگ دیکھیں نرسنگ کے شعبے میں بہت لوگ آ رہے ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں اور وہ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے ہینڈی مینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بڑے اناؤنسڈ ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے. تو تب بھی کیا گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا نا جی، بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سستی ہے جی، اس میں جو ہے وہ اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مینجمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ چیزیں، ایون دیکھیے لوکل امپلائمنٹ جو ہے نا ہماری،
وہ بھی اسی پروسیس سے گزرتی ہے. چہ جائے گا بیرونی دنیا میں ان کو امپلائمنٹ دلانا تو وہ اس پروسیس سے نہ گزرے. ٹھیک ہے. ایجنٹس کے ذریعے سے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں اتنے لوگ چاہیے. تو اب یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک یا بہت ساری ممالک کی کمپنیاں جو ہیں وہ بجائے گورنمنٹس کہنے کے وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہی کو کہہ کر ہم اس کے ذریعے سے منگا لیں. یعنی کہ یہ ان کے پراپر ایجنٹ بھی ہوتے ہیں. میکنن میکنزی جیسے ایک زمانے میں جو ہے بہت زیادہ امپلائی کر کے لوگوں کو بھیجا کرتی تھی. لیکن وہ کچھ کمپنیز تو ایسی بھی ہیں نا جو واقعی ریکگنائز بھی ہیں لیکن وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں بیسیکلی. اور جب کوئی ڈوب جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یا تو بھاگ جاتے ہیں یا ان کا نام و نشان چلا جاتا ہے. دیکھیے وہ کوئی یعنی باقاعدہ کمپنیز نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ افراد ہوتے ہیں جو کہیں پر چھوٹا سا ایک دفتر کھول کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو جو ہے انہوں نے بلانا شروع کر دیا. جیسے آج کل ایک نئی بات چلی ہوئی ہے کہ مفت حج کرائیں گے. اچھا یہ میں نے نہیں سنا. اچھا نہیں سنا آپ نے؟ یہ تو ابھی پورا اسکیم بنا اور پکڑا گیا اس کے. اب وہ مفت حج کے چکر میں کوئی ایک آدھ دو جو پھنس جاتے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا بزرگ ہو, یہ زیادہ بہت پڑھا لکھا نہ ہو, بہت زیادہ حجت نہ کر رہا ہو, اور اس کو جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا سامان بھی دے دیتے ہیں کہ وہاں پر وہ فلانا بندہ جو آپ سے لے لے گا. وہ سامان میں کیا ہوتا ہے وہ بیچارے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر ان کو ملتا ہے وہ سامان, دے دینا جی فلانے کو, وہ لے جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے یا تو یہیں ایئرپورٹ پر پکڑا گیا کوئی ایک آدھ, ورنہ یہاں بھی ان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے پھر وہ وہاں جا کر پکڑے جاتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے ڈپیوٹ ہوتے ہیں. ابھی میرا خیال ہے پرسوں کی بات ہے کہ 70 پاکستانی آئے ہیں جن میں سے ایک تو سری لنکا سے بھی ڈپورٹ ہوئے. جی. تو یہ جو ڈپورٹیشن ہے لوگوں کی, آپ بتائیے کہ سری لنکا سے بھی آدمی تو ایسی جگہ تو کمال کی بات ہے نا. یہ تو پوری یورپ سے بھی ہوا ہے, مڈل ایسٹ سے بھی ہوا ہے. لیکن یہ جو ایزی منی وہی بات آگے نا, آسانی کے لیے لوگ جاتے ہیں. اچھا اب یہ بات تو دیگر ہے کہ غیر قانونی طور پہ گئے, کوئی بھی بات دیگر ہے. کشتی میں جب بٹھاتے ہیں اس کا ایک لوڈ ہوتا ہوگا نا, ہر چیز کا لوڈ ہوتا ہے کہ وہ اتنے لوگ سہ سکتی ہے. بیسیکلی کشتیاں ڈوبتی کیوں ہیں؟ اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے. اوور لوڈڈ بھی ہوتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس کی چھینا جھپٹی ہوتی ہے. یہ ابھی کا واقعہ ہے جو کسی نے سنایا اور یہ تقریباً 15 سال پہلے کا ہے کہ اسی طریقے سے سفر پر گئے تو ٹرکی میں ان کو وہ صاحب ملے. انہوں نے بتایا کہ پورا ایران جو ہے وہ بھی ہم نے پیدل سفر کیا ہے. اچھا. پیدل بالکل, اور ٹرکی تک گئے ہیں. پھر وہاں سے وہ ہوتے ہوئے آگے آپ کو پتہ ہے پھر یورپ کی تلاش میں ادھر نکل جاتے ہیں. تو یہ کہانیاں آ رہی ہیں کہ بغیر بھوک کے اپنے کھانے کے ان کو بھوکا رکھا گیا, پانی نہیں میسر آیا, ریگستانوں میں ان کو لے کر گئے. تو یہ وہ ایجنٹ ہیں جو پراپرلی نہ وہاں رجسٹر ہوتے ہیں نہ یہاں رجسٹر ہوتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے جال میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں. تو بغیر کھائے پیے اتنے لمبے سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ناممکن سی بات ہے نا. انٹرویوز یہی ہیں, اس میں یہ پاسبل نہیں ہے نا. یہ تو بالکل ہی ایک ایسی بات ہے کہ آپ نے کھائے پیے, کچھ تو ان کو کھانے کو ملتا ہوگا, لیکن ایسی لالچ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ زمینی رستہ اختیار کرتے ہیں. جب ساری چیزیں آپ کو مہیا ہیں تو یا تو بغیر پیسوں کے وہ, یہ پھر اسمگلنگ ہی ہوئی نا. بغیر پیسے کے آپ یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں, اپنا کام کروا رہے ہیں, ان کو انہوں نے میڈیم بنایا ہوا ہے نا. نہیں پیسے تو لیتے ہیں جی, بغیر پیسوں کے تو یہاں پر ہے ہی نہیں. اس لیے پیسے لیتے ہیں کہ جب جا رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں, اپنے اس مصنوعی دفتر کو یا اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. تو بہرحال لوگوں کو جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں, ہم جب بھی بات ہیومن ٹریفکنگ کی کرتے ہیں وہ تو بہت ہو رہی ہے, عورتوں کی بھی ہو رہی ہے. آپ نے ایک زمانے میں ایک ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیشی خواتین کتنی زیادہ ان کو اسمگل کیا جاتا تھا, بھیجا جاتا تھا, اور بچے جو ہیومن ٹریفکنگ ہے. اب یہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ان کے اوپر ان کا سدباب کرنا, ان کا تدارک کرنا, ان کو روکنا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب اتنے بڑے بڑے واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینا کیا چاہیے؟ دیکھیے ابھی آپ نے جو ٹریفکنگ کی بات کی اور بچوں کی بات کی, ایک زمانے میں اونٹوں پر بچے بٹھانے کے لیے بچے جو ہے وہ بھی اسمگل ہوتے تھے. پاکستان سے بھی جاتے, وہ اسمگلنگ تھی بیسیکلی, کہ وہ بچے جو ہے وہ ان کو کوئی اغوا کیا, کیسے کیا, اور وہ اسمگل ہو گئے. بہت کم ایسے ہوتے تھے جو والدین اپنے بچے کے کسی کے اپنی پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت, شاید میرا خیال ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بچے کے پیسے لے کے بچہ ان کے حوالے کر دیتا ہو, ورنہ وہ تو اغوا شدہ اور ادھر ادھر کے جو ہے وہ بچے لے کے چلے جاتے تھے. اب جیسے جیسے یہ معاشرہ آگے چل رہا ہے اور یہ باتیں آگے چل رہی ہیں تو یہ اب ہیومن ٹریفکنگ سے زیادہ جو ہے یہ ان لوگوں کی جو ہے بے ایمانی اور
غلط طریقے ہیں جن سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں پوری جو ہے ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں موجود انوالو جو یہ کام کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ اچھا، میں ساری زندگی چونکہ عملی طور پر میں بزنس میں بھی رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا بھی ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی شخص اسمگلنگ کر رہا ہے اور اس کی ضرورت نہیں رہی، یا میں بالکل ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں گندم جو ہے وہ پابندی ہوتی تھی، نہیں جاتی تھی، تو ایک صاحب جو ہیں ان کے اپنے ٹرک بھی تھے اور گندم کی سپلائی اور وہ بھی تھی، تو اندرون سندھ سے جو ہے ان کے پاس گندم آتی تھی یا کراچی میں بھی تھی۔ پھر فری ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہر ضلع سے ہر ضلع میں جا سکتا ہے، تو جب انہوں بند کر دیا انہوں نے کام کہ بھائی منافع اتنا نہیں ہے، تو ایک دن ان کی ٹرک جو ہے وہ پکڑا گیا، بند ہو گیا وہ ٹرک، تو اس کا جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے اسسٹنٹ وہ آیا اور اس نے آگے کہا کہ جی ڈرائیور کو بھی بند کر دیا اور ٹرک کو بھی بند کر دیا، تو ان کا ٹھیک ہے جا کر کہنا کہ آپ کا سلام مجھ تک پہنچ گیا، میں کل آؤں گا، تو اس نے کہا جی وہ تو بند ہیں گاڑی اور ڈرائیور، ان کا نہیں بس بتا دو وہ چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیے گئے۔ دوسرے دن جب وہ گئے ملنے کے لیے ان سے کہ جی بتائیے کیا، تو ان کا بھائی کافی دن ہو گئے تو پیسے نہیں آ رہے، بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا جی پیسے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کا بھائی میں نے کام بند کر دیا، تو ان کا کیوں بند کر دیا، آپ کام کریں، ان کا منافع نہیں ہے، تو کوئی منافع والا بتائیں، ان کا بھائی اگر کوئی منافع والا ہوتا تو میں خود شروع کر دیتا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی منافع والا ہے تو آپ بتا دیں، میں شروع کر دیتا ہوں۔ خاصی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا اچھا کچھ نہیں، آپ نے تو خیر نہیں دیکھا ہوگا کسی زمانے میں اندرون سندھ جو ہے وہ گائے وغیرہ کافی تعداد میں ہوتی تھیں اور ادھر ادھر چرتی رہتی تھیں، اچھا بہت پرانی بات ہے، مطلب وہ کسی کی اونرشپ میں نہیں ہوتی، اونرشپ نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے ہی جیسے بھارت میں کوئی بھی ہوتی ہیں اٹھا اس کے لے طریقے سے اٹھا کے، تو کوئی بھی نہیں ان کو لے کے بھارت کا تو ایک ریزن ہے نا، وہاں پہ تو کوئی ذبح نہیں کرتا اور وہ آزادانہ گھوم رہی ہے۔ ہاں تو بہرحال یہاں وہ اس وقت تو خاصا چونکہ ابتدائی اس کی بات ہے پاکستان کی، تو آیا کرتی تھیں، تو کہنے لگے ایسا کریں وہاں سے وہ پکڑیں اور لے کر آئیں، تو ان کا وہ تو چوری ہے، تو ان کا یہ جو کرتے تھے ان کا یہ ساہوکاری ہے، تو آپ کا قانون ہے جس نے ایک ضلع سے دوسرے ضلع لے جانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، تو مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑتا تھا کہ آپ کو میں پیسے دے کے اس کی جو ٹرانسپورٹیشن کرتا تھا، لیکن یہ تو چوری ہے، یہ تو حلال نہیں ہے۔ تو آپ نے جو چونکہ کہا کہ ان لوگوں کی جو یہاں پر محکمانہ لوگ ہیں ان کا نہیں ہے، محکمانہ لوگ جو ہے وہ تو راستے بھی بتاتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ آپ کریں، لازمی کریں، اس لیے کہ پھر ہم کیا کریں گے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے، وہی بات آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کتنی بھی کوئی بھی گورنمنٹ کیوں نہ آ جائے، کتنی مفاد پرست کیوں نہ آ جائے، ملک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی سلوشنز تو دیتی ہوگی، کہیں نہ کہیں ملک کی بہتری، کہیں تو تھوڑا بہت ضمیر ہوتا ہوگا نا۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، تو پھر وہ تھوڑے بہت نہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں، ان تک آئی نہیں ہے، یا ان کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا جاتا، ایسا کچھ ہے۔ دیکھیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں بے تحاشا لوگ ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل بانجھ ہو گئی ہے یہ زمین، ان کو مواقع نہیں ملتے، ان کو پیچھے کیا جاتا ہے، ان کو بیک میں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ آگے وہی آئے گا جو پھر فیڈ کر سکے گا اپنے سپیریئرز کو، سینئرز کو۔ چلیے اور میں ذرا سا کھل کر کہہ دوں، آپ کو بتا دوں، کیا آپ اور میں نہیں جانتے، ہم نہیں سنتے صبح سے شام تک کہ تھانے بکتے ہیں، سیٹیں بکتی ہیں، یہ تو عام بات ہے نا، آج سے نہیں ہے، تو تھانہ جو خریدتا ہے، نوکریاں بھی بکتی ہیں، تو جو یہ کام کرتے ہیں تو پھر پہلے تو مثلا کسی نے ادھار لیا، ادھار لے کے، یعنی میں لویسٹ بات بتا رہا ہوں، کہیں کسی سرکاری محکمے میں مالی بھرتی ہوا، چپڑاسی بھرتی ہوا، یعنی گریڈ جو ہے وہ 1 کا ملازم ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، اس نے کسی سے اسے 2-3 لاکھ 4 لاکھ روپے لیے۔ کسی مالی اگر کوئی بھرتی ہو گیا تو اس کو مالی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی محکمے میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی، اگر آپ نارملی پرائیویٹ مالی اگر آپ دیکھیں، ایک گھر میں اگر مالی کام کرتا ہے، مرے سے مری اس کی ایک گھر کی تنخواہ، ایک گھر کی، اگر وہ صرف کیا کر رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، نتھنگ ایلس، وہ پورے ہفتے میں شاید 2 دفعہ کام کر رہا ہے یا 3 دفعہ کام کر رہا ہے، 5,000 ایک گھر سے اٹھا رہا ہے، اگر 10 گھر اس نے لیے ہوئے 50,000 تو اس کو ویسے ہی ہو گئے نا، 10 گھر اگر اس نے سرکاری طور پر نہیں ملتے، تو سرکاری طور پر جب نہیں ملتے تو وہاں بھاگتے کیوں ہیں؟ بھاگتے اس لیے کہ کچھ تو ملے گا، پہلی بات۔ دوسری بات ذہن یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دوسرے ذرائع سے پیدا کریں گے، یہ میں آپ کو شروع میں یہی بات بتایا تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، ہمارے ذہن اس طرح ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور پھر اس سے یہ ہے کہ ہم کتنا لے سکتے ہیں۔ میں سرکاری، چلیے لیاقت صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، اب تو خاصا مشہور ہو چکے ہیں، وہ بلدیہ میں جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے اسی کے گارڈنز وغیرہ، یعنی یہ پارکس وغیرہ ڈیولپ کرتے تھے، وہ پارکس کا ان کا ڈپارٹمنٹ تھا لیاقت صاحب کا۔
ابھی جب ان کے گھر پر چھاپا پڑا تھا تو ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ کتنی ساری بڑی بڑی گاڑیاں پجیرو اور وہ اس ٹائپ کی بڑی گاڑیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری ان کے گھر سے کوئی 10 12 15 پتہ نہیں کتنی گاڑیاں نکلی تھیں، کتنا من سونا نکلا تھا، زیورات نکلے تھے، فورن کرنسی نکلی تھی. ابھی چھاپا پڑا تو ہی واز جسٹ اے مالی. اوکے، ہی واز جسٹ اے مالی. مگر مالیوں کی بھی تو کلاس ہوتی ہے نا. میرا ایک کزن ہے، جاننے والے ہیں، وہ پوری بڑی بڑی کمپنیوں کی لینڈسکیپنگ کرتے ہیں. وہ یہ سارا کام یو کے سے پڑھ کے آئے ہیں. انہوں نے ڈگری لی ہے، انہوں نے وہاں پڑھائی کی، بیچلرس وہاں سے کیا، پھر ماسٹرس کیا، اور اس کے بعد وہ پوری ان کو جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی گارڈننگ، ان کی لینڈسکیپنگ، گھروں کے بڑے بزنس، یہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں. تو مالی تو پھر مالی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ بھی دیٹس another thing. Landscaping and development, that's another thing, quietly different to that. وہ پڑھ کر آئے ہیں، وہ یہاں پر کمپنیز کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کمپنیز کے ذریعے سے ان کا یا تو ٹینڈر ہوتا ہے، ٹھیکہ ہوتا ہے، یا بہت ہائی سیلری ہوتی ہے. لیکن یہ جو عام مالی، جیسے آپ نے مثال دی، گھروں میں پانی ڈالتے ہیں، اس طریقے سے کہیں جو ہے وہ گھاس لگاتے ہیں، کہیں پھول پودے لگاتے ہیں، جو محکمہ جات ہیں، سرکاری محکمہ جات، ان کی بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کا حال جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ جب تک یہ والا کام ہوگا کہ رشوت کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے جو ہے وہ پیدا ہوتی رہے گی، اور حوث جو ہے وہ یہ ہوگی کہ بھئی اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، کس طرح آئی ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا. اچھا، یہ پتہ نہیں عجیب سا مائنڈ سیٹ ہی ہے ویسے لوگوں کا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن بات ساری یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ اگر آج آپ اس سارے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، آپ نوجوانوں میں، آپ بحیثیت، آپ خود ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، کاروباری آدمی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان کیا کر سکتا ہے؟ اور چاہے وہ آپ کے بھی کاروبار سے تعلق رکھتا ہو، تاکہ میں چاہتی ہوں یہ ہوں کہ جو بھی میرا گیسٹ آتا ہے وہ ایٹ لیسٹ نمائندگی تو کرے، نشاندہی تو کرے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے چینلز ہیں نا جی، ان کو بھی تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی اپنے وقت کی. حکومتوں کو بھی ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. اپنے پروگرام بنائیں. یہ جو رات دن ہم مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں نا، کم سے کم دن میں وقفے سے کریں یا کوئی ایک پروگرام سیٹ کریں. بہتر یہ ہے کہ اشتہارات کے ذریعے سے کریں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اسکولوں میں پروگرام دیں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اخلاقیات پر، سویلائزیشن پر، ماحول پر، سکلز پر ان کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ ڈیولپ ہو جائیں گے. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. میرا نزدیک، میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ انیشلی جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب آپ اسکول میں آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہتر انسان بنانا ضروری ہے. کیونکہ آپ کی ذہنی گروتھ ہی تب شروع ہوتی ہے جب آپ بیسک ہیومینٹی پہ بات کرتے ہیں. لوگ ماں کے گھر، جب ماں باپ کے گھر میں بچہ ہوتا ہے جس وقت تک، تو ماں باپ بے شک اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو کلمے یاد کرا رہے ہیں، اس کو اچھائی برائی کی تمیز سکھا رہے ہیں. جیسے وہ اسکول میں آتے ہیں وہ سبجیکٹیو ہو جاتا ہے، انگریزی پڑھنی ہے، میتھس پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہے. بیسک ہیومینٹی جو سوشل ہیومینٹیز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ 1 1.5 سال 2 سال اس کو وہی پڑھانا چاہیے. جیسے کہ قرآن ہے، جیسے کہ قرآن پاک ہے. ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اتباع کرنی ضروری ہے. بچوں کو پہلے دن سے اگر آپ یہ لے کے چلیں، اس کے بعد باقی کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ذہن بہتر ہو. دیکھیے، ہم ٹریفک سگنل جو ہے دن میں بھی توڑتے ہیں جی، رات میں تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے نا. لیکن پھر اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر چورنگی پر، ہر کسی گلی کے نکڑ پر، ہر کسی سڑک کے نکڑ پر آپ کو بے تحاشا رکشاز کھڑے ہوئے ملیں گے، بے تحاشا. اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کے برابر میں جو ہے وہ بہرحال جو ذمہ داران ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو کچھ نہیں کہتے. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے مار دیا اس کو پکڑ لیتے ہیں، ڈبل سواری کون جا رہا ہے، کہ کس کا جو ہے کیا معاملہ ہے، روک کے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کھڑا ہوا ہے نا، جس نے وہ جگہ بلاک کر کے کھڑا ہوا، چاہے وہ رکشے والا، کچھ نہیں کہتا. اس کو جو آئے گا اور وہ ذرا سا ٹکرا گیا اس کو پکڑ لیا. آپ نے بڑی اچھی بات کی. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ڈبل سواری کو روک دیتے ہیں. ضرورت ہے. اب یہ جو ہے یہ ان لوگوں کو جن کی ذمہ داری ہے ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ جو ہر چورنگی پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے جام ہو رہی ہے، اس کو ختم کریں. آپ پتھارے آپ ہٹاتے ہیں،
4 दिन के बाद वो फिर वापस कायम आ हो जाते जाते हैं, हैं। बिल्कुल। होता क्या है कि जब आपने हटा दिए तो वो हट गए, उसके बाद ज़्यादा पैसे देकर वही पथारे वाले बेचारे दोबारा लगाते हैं, और जो रोज़ाना की वो बीट देते हैं वो भी बढ़ जाती है। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर रहा हूँ बिल्कुल सही आपसे। कह रहे हैं, हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म करने की ज़रूरत है, और यही असल में एजुकेशन है जो उनको देने की ज़रूरत है। ठीक है। उनके जो है वो जगह हम बनाते हैं ना, फलाना बाज़ार फलाना बाज़ार फलाना बाज़ार, वहाँ पर करें। पूरी दुनिया में मौजूद हैं ये चीज़ें। आप बरतानिया की रहायशी हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर ये हैं संडे बाज़ार वगैरह लगते हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल तो देखा, ये लेकिन इस बात तरीके सारी से है कि चीज़ें वहाँ जो पे हैं वो आप नहीं बिल्कुल होती। सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ का पाकिस्तान का कोई भी मसला उठा लें, मैं सिर्फ ये बात नहीं करी चाहे वो ट्रैफिक पुलिस या पुलिस, तो दुनिया का कोई मसला इस मुल्क में उठा ले, वो मसला जू का तू है, उस पर काम नहीं होता। मैंने इसीलिए अर्ज़ किया ना कि बचपन से एजुकेट करें, जो बड़े हो गए उनको भी। देखिए मैं आपको थाईलैंड की एक मिसाल देता हूँ। थाईलैंड में अंग्रेज़ी को कोई नहीं जानता था, ये बात है 80 के बाद की। तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ी कि नहीं अब हमें अंग्रेज़ी भी बोलनी चाहिए, अब हम बाहर की दुनिया से जो है वो जुड़ रहे हैं। लिंक कर रहे हैं और आना जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने हर स्टोर में, हर दुकान पर, हर बस में, हर टैक्सी में अंग्रेज़ी सिखाने का काम शुरू कर दिया। वो तो छोड़ दीजिए कि रेडियो से उनके यहाँ क्या हो रहा था, टीवी पर क्या हो रहा था, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब इनकलाबी ईरान आया है, ये मैंने थाईलैंड में देखा, ईरान में भी मैंने देखा, जितने टीवी चैनल्स थे उनके सब पर जो है वो कुरान पढ़ा रहे थे। और मोटिवेशन के लिए हर दुकान पर माहौल बना दिया जाता है एक ना। बोर्ड लगा हुआ था कि अगर वो स्कार्फ में आएगी में, खातून जी, जी। तो उसको इतनी % जो है हम रियायत देंगे। अच्छा, ये माहौल बनाने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर ये वाली बात माहौल नहीं बनाना कर रहे ही हैं। ज़रूरी जी। होता है, लेकिन हमारे अब ईरान में अगर एक माहौल है, वहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं ना, एक वो भी हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा मजहबी भी हैं, और एक वो भी हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं, दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन वहाँ पे बहरहाल पर्दा ये सब चीज़ें बड़ी लाजिम है। सऊदी अरेबिया में आप दुबई को देखें, वो बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने उसको बिल्कुल ही एक ऐसा सिटी बना दिया जिसको अगर यूरोप का एक हिस्सा कहा जाए मौसम के अलावा, हसरयाशी का पूरा अड्डा बना दिया। आप जो माहौल दिखाते हैं, इसी तरह आपके घर का जो आप माहौल दिखाते हैं, माहौल वही बनता है। बहुत सही बात आपने और कही। इवन दो आपके बच्चों का जो आप देखें, हमें जो मर्द मिलते हैं ना, मैं अपने बच्चे की बात की तो जिम्मेदार हूँ जब तक कि वो छोटा है, लेकिन मैं अपने शौहर की सोबत की जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे बनी बनाई मिली है, वो मुझे बनी बनाई मिली, उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझसे मेरे बेटे की बात कर सकते हैं, मुझसे और उससे उसकी माँ से पूछ सकते हैं। तो ये जो परवरिश का एक हिस्सा है ना, ये बड़ा मैटर करता है। अब ये आपने जो दुबई की मिसाल दी ना, देखिए वो कितना तब्दील हो गया। किस लिए तब्दील हो गया? कि इसलिए कि वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मीडिया ने, वहाँ की सोसाइटी ने उसको तब्दील करने की ख्वाहिश की, और उसके मुताबिक उन्होंने उस पूरे माहौल को तब्दील कर दिया। यही चीज़ अगर यहाँ पर की जाए, जिसको मैं बार बार इसरार कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ ज़राए से अगर यहाँ भी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मीडिया है, उसके ज़रिए से अगर हम एजुकेट करें बच्चों से लेकर बड़ों तक, और जहाँ जहाँ सिस्टम है उस सिस्टम को बनाने की कोशिश करें, तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम चीज़ों को ठीक आप ये ना कर देखेंगे सकें। दुबई की अगर मैं 70-72 के हवाले से बात करूं, थोड़ा सा आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पाकिस्तान ने कितना दुबई सपोर्ट करके, उनको वो बद्दू थे, वो कहाँ से, और वो क्या कोई सोच सकता था कि इस रेगिस्तान में और इतनी गर्म मौसम में कोई जन्नत आबाद हो सकती है, और वो सारा टूरिज्म, वो सारा टूरिस्ट दुबई आ सकता है। लेकिन उन्होंने अपने जिस भी वो हालों में थे उन्होंने सपोर्ट भी किया, और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे पूरी नक्शा बदल दिया। आज हर बंदा दुबई जाना चाहता है, हर बंदा चाहे गोरा है चाहे काला है, जो भी है, वो वहाँ बिजनेस भी करना चाहता है, रिहाइश भी चाहता है, और इसके अलावा भी आप देखें ना, वो पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल हब है। तो उसकी रीजंस, हम ये बात तो बिल्कुल, जो कौमें अपनी तकदीरें खुद नहीं बदलती वो तरक्की नहीं कर पाती। तो अब सिंगापुर पर आ जाएं जी, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। सिंगापुर में ये बात भी गालिबन 20-25 साल से ज़्यादा हो गए जब वो अपने आप को आगे कर रहे हैं। ज़्यादातर तो उनके पास रिक्लेम लैंड है, वरना तो बहुत छोटा सा है। तो उस वक्त उन्होंने जो है ये करप्शन फ्री और दीगर चीज़ों को प्रोमोट करना शुरू किया। जो उनके सदर इंतकाल कर गए, वो उनके ज़माने की जवाए थे, वो तो उन्होंने शुरू किया। तो मैंने एक टैक्सी वाले को बचे हुए पैसे छोड़ दिए उसको, तो उसने सॉरी कह के मुझे पैसे वापस किए, और उसने कहा कि हम टिप को अपने लिए अब ख़त्म कर चुके हैं, हम मना कर रहे हैं। ठीक है। उस वक्त नया उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। इसी तरीके से फिर रेस्टोरेंट्स में जो है टिप ख़त्म हो गई, उसकी बजाय उन्होंने
नई चीज़ से सर्विस चार्जेस के नाम से शुरू ठीक किया, है। वो उसके लिए उन्होंने ले लिया, ऑफिशियली ले लिए, टिप को ख़त्म किया उन्होंने कि ये जो है ये तरीक़ा अच्छा नहीं। फिर मैं वही बात करूँगा कि कौमों को जिस तरह बनाया और संवारा जाता है, वो अगर ऊपर की सतह से नीचे की सतह तक, लेकिन उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको उसका मुतबादल देने की ज़रूरत है, उस तालीम की ज़रूरत है जो तालीम आप दें, बच्चों को ठीक से तालीम दें। हम बच्चों को ये समझते हैं कि भाई ठीक है अब इनको जो है ना वो भेज दें, और हम ये समझते हैं कि जो है घरेलू माहौल जो है इस तरीके से तरतीब पा जाए, तो खाली कहने से नहीं बल्कि उनको फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरीके से बनाएं। मुझे याद है मेरा बचपन जो है, हम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पूरे 1 हफ्ते तक स्काउटिंग सिस्टम किया करते थे। उस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस नहीं हुआ करती थी हमारे साथ, और टोटल हम करते थे, और लोग हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते थे कि किसी चैलेंज की या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी। ठीक है, ठीक ठीक, बड़ी ये अच्छी आपने एजुकेशन बात- की ज़रूरत। बिल्कुल आपने अच्छा कहा। हम प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ अब जा रहे हैं, और असल बात ये होती है, मुझे ऐसा लगता है कि माहौल की ज़रूरत तो डेफिनेटली हम सबको होती ही होती है, लेकिन हमारी हुकूमतों को इस हवाले से ज़रूर काम करना चाहिए, इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगी मुस्लिम परवेज़ साहब। प्रोग्राम में आते हैं, आप जान बख्श देते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है। हम वाकई बहुत दिल के साथ आपकी इस बयान गुफ्तगू को हम बहुत इंजॉय भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो जनाब, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए और मसाइल बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए। सिलसिला शायद इसी तरह से चलता रहे। हमारा काम आप तक रसाई देना और आपको बताना कुछ बातें मन की, कुछ आपके मन की बातें जो मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचे। शायद आपका दिल कहीं पे हल्का हो सके, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप जान सकें और अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। जनाब, प्रोग्राम में आज अब तक के लेते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ उस्मान इजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।